بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین کا سبق ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے الطہور شطر الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ طہور پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے، شطر کے معنی آتے ہیں حصہ، جز۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو دیکھیں صفائی ستھرائی ظاہراً بھی باطناً بھی یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور ہمارے اس دین اسلام نے صفائی ستھرائی کو پسند کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاک پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی کرنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ اور اس طرح بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آج جہاں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایک خارجی چیز قرار دیا ہے، اس کو ہم شاید دین اسلام کا حصہ اور جز اور دین کا حصہ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں اس کو صرف ایک ماحول کا اور ایک خارجی معاملہ سمجھتے ہیں، اور شاید ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی یہ شریعت کا حکم بھی ہے، اور یہ ایمان کا باقاعدہ ایک حصہ اور ایک جز ہے، اور شریعت نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ پاک خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی، پاکی اور صفائی، طہارت اور نظافت، دو چیزیں ہیں، طہارت نظافت، یعنی پاکی اور صفائی۔ ہم کہتے ہیں نا پاک صاف، تو طہارت کے معنی آتے ہیں پاکی کے، اور نظافت کے معنی آتے ہیں کہ صفائی ستھرائی۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں مطلوب ہے، پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے۔ مثال اس کی لے لیں، جیسے ایک لباس ہے، کپڑا ہے، کپڑے پر اگر کوئی نجس چیز لگ جائے تو ہم کہیں گے بھئی یہ کپڑا جو ہے یہ طاہر نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو کپڑے کو پاک کرنا بھی ضروری ہے کہ ناپاک چیز دور ہو جائے، طہارت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کپڑے پر ناپاکی نہیں لگی لیکن کپڑا میلا ہو گیا، دھول مٹی لگ گئی، کھانے پینے کی کوئی چیز گر گئی، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے نظافت، یہ ہے صفائی ستھرائی، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر وہ کپڑا آپ نے پہنا جس پر کوئی پاک چیز لگی ہوئی ہے، ناپاک نہیں ہے لیکن دھبا ہے، میل کچیل ہے، کھانے پینے کی چیز گر گئی، تو یہ کپڑا ناپاک نہیں کہلائے گا، اس کے ساتھ نماز ہوگا، نماز ہو جائے گی، وضو ہوگا، عبادت ہو جائے گی، تلاوت ہو جائے گی، لیکن نظافت کے خلاف ہے، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ اس کو سنجیدہ لوگ صحیح نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور انسان ایک غیر سنجیدہ لگے گا، اچھا معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ کپڑا صاف ستھرا بھی ہو، تو پاک ہونا بھی ضروری اور صاف ہونا بھی ضروری۔ اسی طریقے سے بدن ہے، بدن پر انسان کی ناپاک چیز اگر خدا نخواستہ لگی ہوئی ہے تو طہارت اور پاکی ضروری ہے تاکہ اس بدن سے ناپاک چیز کو دور کر دے۔ اسی طرح اگر بدن پر ناپاک چیز تو نہیں ہے لیکن کوئی میل کچیل ہے، کوئی گندگی ہے، تو بدن ناپاک تو نہیں کہلائے گا لیکن میلا کچیلا کہلائے گا۔ اور صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے بدن کو، جسم کو، چہرے کو صاف ستھرا رکھے۔ تو دونوں چیزیں دیکھیں ضروری ہے۔
پاکی بھی ضروری اور صفائی بھی ضروری، طہارت بھی ضروری اور نظافت بھی ضروری۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفاست پسند تھے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں نظافت پسند تھے، نفاست پسند تھے۔ جوتوں سے متعلق آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبتی جوتے پہنتے تھے۔ یہ وہ ہوتی ہے جس کو چمڑے کو دباغت دے دی جاتی ہے، اس سے بال وغیرہ ہٹا دیے جاتے ہیں، چونکہ اس میں صفائی ستھرائی زیادہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ تو صفائی ستھرائی یاد رکھیے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی بھی صفائی بھی۔ اور پھر چاہے یہ پاکی صفائی ستھرائی یہ انسان کے جسم سے متعلق ہو، لباس سے متعلق ہو، خارجی ماحول سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب ایمان کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ گھروں کا جو صحن باہر کا حصہ ہوتا ہے نا، صاف ستھرا رکھو، کیونکہ یہود اس کا اہتمام نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس کا حکم دیا گیا۔ تو جب گھر کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے تو اندر کس قدر صفائی کا حکم ہوگا وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ روایت میں واقعہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، کئی دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ آپ علیہ السلام کو فکر ہوئی، آپ فکر مند ہوئے، آپ نے تلاش کروایا تو آپ کے پلنگ مبارک کے نیچے سے کتے کا بچہ برآمد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اس کو گھر سے باہر لے جانے کا حکم دیا اور وہاں پر پانی چھڑکا، اس کو صاف ستھرا کیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن بہرحال ویسے بھی گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی، لباس کی صفائی ستھرائی، جس جگہ انسان رہتا ہے، جہاں انسان بیٹھتا ہے، چاہے گھر ہے، دفتر ہے، دکان ہے، آفس ہے، کوئی بھی جگہ ہے، ہمیشہ صفائی ستھرائی کو اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بے ترتیبی کا مزاج ہے، گندگی کا مزاج ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، شرعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اب بعض مرتبہ ہمارا مزاج کتنا لاؤبالی ہوتا ہے، جہاں بیٹھ گئے ہر چیز بکھری ہوئی ہے، ہر چیز پہ دھول مٹی کے جو ہے تہہ جمی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے سست انسان کو پسند نہیں کیا، بلکہ صفائی ستھرائی والے انسان کو شریعت نے پسند کیا۔ اور صاف ستھرا رہنا یہ ایمانی تقاضا بھی ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک سے متعلق آپ سیرت میں پڑھ لیں، آتا ہے آپ علیہ السلام نے پیونزدہ لباس پہنا، آپ علیہ السلام نے پرانا لباس پہنا، آپ کے لباس میں پیون ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پہ میل کچیل ہو، کبھی بھی نہیں ملے گا، لباس صاف ستھرا۔ تو اس سے دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لباس کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، جو لباس انسان پہن رہا ہے اس کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لباس شاید نیا ہو تب یہ کمال کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لباس چاہے پرانا ہو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لباس کا پھٹا پرانا ہونا بھی عیب نہیں، لباس کا پیونزدہ ہونا بھی عیب نہیں، بلکہ سنت ہے، آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن لباس کا میلا کچیلا ہونا یہ عیب ہے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو لباس چاہے انسان پرانا پہنے اور استعمال شدہ پہنے، لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے کہ لباس صاف ستھرا ہو۔ اسی طرح اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ اور ہمارے دین اسلام تو دیکھیں کتنا جامع اور صاف ستھرا دین ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ایک انسان جب وضو کرے گا نماز کے لیے، اس کے علاوہ دیکھیں اگر انسان کوئی غسل کر رہا ہے، چاہے فرض غسل ہے یا ویسے ہی مسنون غسل ہے یا ویسے ہی غسل کر رہا ہے، صفائی ستھرا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ ہر مسلمان عاقل بالغ دن میں 5 مرتبہ جب وضو کرے گا تو جسم پہ کہاں میل کچیل رہے گا۔ کتنی صفائی ستھرائی والا مذہب ہے ہمارا دین، کتنا صفائی ستھرائی کو مطلوب رکھتا ہے۔ تو دوسری بات، اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہری صفائی ستھرائی کا حکم ہے،
اسی طرح باطنی صفائی ستھرائی کا بھی حکم ہے. اور ایک انسان جب ظاہری صفائی ستھرائی رکھے یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ظاہر میں انسان میلا کچیلا رہے, بے پرواہ رہے, کپڑوں سے بو آ رہی ہے, میل کچیل کی, پسینے کی, یہ پسندیدہ نہیں. صاف ستھرا رکھے لباس, خوب صاف ستھرا لباس سلیقے سے ہو اور خوشبو لگائے, ایک انسان باوقار طریقے سے رہے, باعزت طریقے سے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی کا بھی اہتمام رکھے. جہاں ظاہری صفائی کا حکم وہاں باطنی صفائی کا بھی حکم ہے. باطنی صفائی کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس. جس طرح ظاہر کو انسان صاف ستھرا مینٹین رکھنے کی کوشش اور اہتمام کرتا ہے, اس سے کئی زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کو بھی گناہوں سے, لغزشوں سے, غلط قسم کے افکار سے اور سوچوں سے صاف ستھرا رکھے. دل صاف ستھرا ہو, دل میں میل کچیل نہ ہو. دل کی صفائی, باطنی صفائی بھی ضروری ہے, مطلوب ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی باطنی گناہوں کو بھی. تو ظاہر کو ہم جس طرح صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, شیشے میں دیکھتے ہیں, بار بار بن سنورتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن کہیں باطن میلا نہ رہ جائے. باطن کے صاف ستھرا اور اجلا رکھنے کی اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے. باطن میں گناہ نہ ہو, باطن میں گناہوں کی سوچ نہ ہو, برے خیالات نہ ہو, باطن میں نفسانی خواہشات نہ ہو. اسی طریقے سے باطن میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو. اور جو روحانی امراض ہیں اس سے بھی اپنے باطن کو صاف رکھیں, صاف ستھرا کر کے رکھے, شیشے آئینے کی مانند رکھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے. یعنی ایک مومن ایسا رہے آئینے کی طرح, اتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے ظاہری باطنی طور پر کہ دوسرا ایمان والا اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لے, اپنا تزکیہ کر لے. تو باطنی صفائی کی بھی ضرورت ہے. اب ظاہری صفائی تو ہوتی ہے کس چیز سے؟ پانی سے, صابن سے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو آتی ہے صفائی, صابن ہے, شیمپو ہے, پانی ہے, دوسری قسم کی چیزیں ہیں. اس سے انسان ظاہر کو صاف کرتا ہے. کپڑے دھونے کے لیے الگ صابن ہے, آلات ہے, پاؤڈر ہے, جسم کی صفائی کے لیے صابن ہے, شیمپو ہے, چیزیں ہیں. لیکن یہ باطن کی صفائی کس طرح ہوگی؟ باطن کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی تو چیزیں ہیں. ہاں, باطن کی صفائی ستھرائی ہوگی کس چیز سے؟ توبہ استغفار سے. اور اسی طریقے سے باطن کی صفائی ہوگی اللہ پاک کے ذکر سے, اللہ پاک کے ذکر سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالی. ہر چیز کے مانجنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے ایک مانجنے کا ایک سبب ہوتا ہے, سقالہ ہوتا ہے. سقالہ کہتے ہیں صفائی ستھرائی والی چیز, آلہ. کپڑے کو انسان صاف کرتا ہے صابن سے, صابن سے صاف کرتا ہے نا. اسی طریقے سے انسان لوہے کو صاف کرتا ہے آگ کے ذریعے سے, لکڑی کو, ان چیزوں کو صاف کرتا ہے انسان مانجنے سے, پالش وغیرہ سے, دیوار کو اسی طریقے سے ریگمال سے. لیکن یہ دل کو کیسے صاف کرے گا؟ دل کی صفائی کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے. یہ جو اہل اللہ ذکر بتاتے ہیں, آپ اتنی مرتبہ یہ ذکر کریں, اس میں ذات کا ذکر کریں, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, اور پھر دل پر ضربیں لگائی جاتی ہے. کہیں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ استغفار, تو ان دو چیزوں کا بھی اہتمام کریں. توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور کثرت ذکر کا اہتمام کریں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک نے دلوں کے اطمینان کو اللہ پاک نے اپنی یاد سے وابستہ کیا ہے. تو باطنی صفائی کا بھی اہتمام کریں تاکہ روح بھی صاف ستھری ہو. اور ظاہری صفائی ستھرائی کا تو اہتمام ضروری ہے کہ انسان اپنے
جسم کو، لباس کو، گھر کو، معاشرے کو، ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ آج ہمارے ہاں اس چیز میں بہت زیادہ غفلت آئی ہے، حالانکہ ہماری شریعت کی تعلیمات یہ ہے۔ آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، اغیار کی، یورپی اقوام کی، کہ فلاں ملک جاؤ بھائی اتنا صاف ستھرا ہے، وہاں ایک معمولی سی دھول اور کچرا بھی روڈ پہ نظر نہیں آتا، فلاں ملک اتنا صاف ہے، فلاں قوم اتنا صاف رہتی ہے۔ بھائی یہ تعلیمات تو ہمارے لیے ہے، ہم نے نہیں اپنائی، اب دوسروں کی تعریفیں کرتے ہوئے پھرتے۔ یہاں جو اگر ہم نے صفائی نہیں رکھی تو خود نہیں رکھی نا، ہم نے خود اس چیز کا اہتمام نہیں کیا، نہ اپنے محلے کو ہم صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اپنے علاقے کو ہم صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھ لے صورتحال کیا ہے آج، اس پہ ہم خوش اور راضی ہیں۔ کچرا جہاں پھینکنا ہے میرا دل چاہے گا میں پھینکوں گا، جہاں گندگی کرنی ہے وہاں میں کروں گا، راستوں کو میں صاف نہیں رکھتا، علاقے کو میں صاف نہیں رکھتا، بلڈنگ کو میں صاف نہیں رکھتا۔ ترتیب ہے، ڈسٹ بن رکھے انسان گھر میں، کمروں میں، لیکن کیا افسوسناک صورتحال ہوتی ہے، کچرے اوپر سے پھینکے جاتے ہیں۔ بھائی گھر سے سارا کے سارا کچرا اٹھا کے نیچے پھینک دو۔ کیا دین ایمان ہے آج ہمارا؟ ہمارے شریعت نے، ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے، لیکن آج میری حالت یہ ہے اخلاقی طور پر کہ جہاں میرا دل چاہے گا، جتنا گند کچرا میں کرنا چاہوں گا وہاں میں کروں گا۔ لیکن یہی قوم جب دوسرے ملک جاتی ہے، چونکہ اصول، قوانین، ضابطے ہوتے ہیں، وہاں ہم بالکل سیدھے رہتے ہیں، نہ وہاں ہم سڑک پہ ہمیں تھوکنا یاد رہتا ہے، نہ کچرا پھینکنا یاد رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے، سزا ہے، جرمانہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جیسے ہی پھر وہاں سے اپنے ملک کا ہے، وہی ترتیب اور وہی عمل پھر شروع کر دیا۔ تو شریعت نے ہمیں سکھایا، قانون اصول لے کے اپنی جگہ، اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ انسان صفائی ستھرائی کے ساتھ رہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے دین نے، ہمارے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بھئی صاف ستھرا رہنا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور شریعت نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی۔ جسم کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرے انسان، اور زائد بالوں کی صفائی کا اہتمام کرے۔ اس میں پھر ہر انسان کی اپنی ایک ترتیب ہو، ہفتے میں 3 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، لیکن 40 دن اگر اس طرح اس پر گزر جائے تو پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ زائد بالوں کی صفائی، جسم کی صفائی ستھرائی اور لباس کی صفائی، گھر کو انسان صاف ستھرا رکھے، اپنے ماحول کو انسان صاف ستھرا رکھے، اسی طرح اپنی گفتگو کو بھی انسان صاف ستھرا رکھے، گفتگو بھی صاف ستھری ہو، کردار، گفتار، ہر چیز ہماری صاف ستھری ہو، کوئی چیز آلودہ نہ ہو، بات چیت میں گالم گلوچ نہ ہو، بات چیت گالم گلوچ سے آلودہ نہ ہو، غیبت سے آلودہ نہ ہو۔ یہ بھی ایک صفائی ہے نا، گفتگو میں بھی صفائی ضروری ہے کہ ہماری گفتگو گالم گلوچ سے، فسق و فجور سے، بے حیائی کی باتوں سے، فحش کلامی سے اور بد کلامی سے بالکل پاک صاف ہو۔ اسی طریقے سے ہمارا ہر عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق ہر قسم کے رذائل سے پاک ہو، صاف ستھرے ہوں۔ تو صفائی کا مطلب یہ ہے، ساری چیزیں صفائی میں شامل اور داخل ہے کہ ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، غلط باتوں کے سننے سے کانوں کو صاف ستھرا رکھے، غلط جملوں کے بولنے سے زبان کو صاف ستھرا رکھے، غلط دیکھنے سے آنکھوں کو صاف ستھرا رکھے، غلط افکار اور سوچوں سے دل اور دماغ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے تمام اعضاء کو انسان صاف ستھرا رکھے۔ تو اسی طرح باطن کو، اپنے آپ باطن کو گناہوں سے صاف ستھرا رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے۔ ظاہر میں چاہے جسم ہے، لباس ہے، گھر ہے، محلہ ہے، علاقہ ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، ہر جگہ ہر اعتبار سے انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر بعد سال دوم کا سبق شروع ہوگا۔